السلام علیکم والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہفتہ تعلیم و اظہار کارکردگی میں ہم سب کی شرکت ہے، اور آج جامعہ عائشہ صدیقہ اور جامعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما، ان دو اداروں کی بچیوں نے مظاہرہ تفسیر قرآن اور مظاہرہ شرح کلام رضا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ساری بچیوں کو مزید علمی صلاحیت عطا فرمائے، اور ان کو تیار کرنے میں جن اساتذہ نے محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، بالخصوص ہمارے اداروں کی جو معلمات ہیں، جامعہ عائشہ اور جامعہ خدیجہ کی معلمات، اللہ تعالیٰ ان سب کو دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔ بہت کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی، صرف مختصر وقت کے لیے آپ کے افکار اور خیالات کو کسی تصور کی طرف پھیرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ آج کا دور جن فتنوں کا دور ہے، اس دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کالی گھٹاؤں میں زوردار بارش ہوتی ہے تو کیسے کثرت کے ساتھ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایک وقت آئے گا جیسے برسات ہوتی ہے کالی گھٹاؤں میں ساون بھادوں کے موقع پر، اور ان بارش کے قطروں کو گنا نہیں جا سکتا، ایسے ہی میری امت پر اتنے فتنوں کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اتنے فتنے نازل ہوں گے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ دور حاضر کے فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایمان کے معاملے میں خاص طور پر عورتوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں اکثر عورتیں بہت مضبوط ایمان والی ثابت ہوئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ ایک عورت ہے۔ اگر آپ اس طرح لیں کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، بچوں میں مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، لیکن ان تینوں میں بھی اگر آپ سب سے پہلے اگر کسی کو کلمہ پڑھتے دیکھیں گے تو مولائے کائنات سے بھی پہلے اور سیدنا صدیق اکبر سے بھی پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ ایک خاتون ہے جسے دنیا لوگ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام پر سب سے پہلے جس نے اپنی دولت کو خرچ کیا ہے وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے، اور وہ ایک عورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی گود میں سب سے پہلے گئے ہیں وہ بھی کوئی مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ
سب سے پہلے کسی کو فائدہ پہنچایا ہے پیدا ہونے کے بعد تو وہ بھی کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہے. جیسے حضور کی ولادت ہوئی، صہیبہ نام کی کنیز ابو لہب کے پاس خوشخبری پہنچانے کے لیے گئی اور اس کو آزاد کر دیا گیا. یعنی سب سے پہلے حضور کی آمد کا فائدہ بھی عورت ہی کو ہوا. اسی طریقے سے سب سے پہلے اسلام میں جس نے جام شہادت نوش کیا ہے وہ بھی حضرت سمیہ ہے اور وہ بھی عورت ہے. مسجد کے اندر جس نے سب سے پہلے منبر رکھوایا ہے وہ بھی کوئی مرد نہیں ہے بلکہ وہ ایک عورت ہے. یعنی کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ حسنات کے اندر آگے ہوتی گئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر جتنے انقلابات آئے ہیں، خواتین نے انقلاب تو پیدا نہیں کیا لیکن جتنے انقلابی لوگ تھے ان سب کو تیار کر کے کھڑا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ خواتین اسلام کی ذات ہے، عورتوں کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، کون نہیں جانتا کہ اللہ اکبر امام حسین کی استقامت جو کربلا کے اندر ہے، یقین جانے ہم اس بات کو ببانگ دوہل کہہ چکے ہیں، کہتے بھی ہیں اگر سیدہ فاطمہ جیسی ماں تربیت کے لیے میسر نہ آتی تو امام علی مقام کا یہ کردار جو لوگوں نے دیکھا ہے وہ کہاں میسر آتا. اسی طریقے سے اللہ اکبر جب پورا خاندان ختم ہو گیا ہے اور کوئی مردوں میں قائد نہیں بچا ہے تو جو خاتون پورے قافلے کو کربلا سے بصحیح سلامت آبرو کی حفاظت کے ساتھ، عزت کی حفاظت کے ساتھ، طہارت کی حفاظت کے ساتھ، بلکہ امامت کو بھی محفوظ کر کے اگر مدینہ منورہ تک کوئی لانے کا فریضہ انجام دیتا ہے تو وہ ایک عورت ہے. اور اس مقدس مایا ناز خاتون کو پوری کائنات سیدہ زینب کبریٰ کے نام سے جانتی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنگ قادسیہ مسلمان ہار رہے تھے لیکن جنگ قادسیہ میں جیتنے کا سبب صرف عورتیں بنی ہیں. اس کی طرف میں صرف اشارہ کرتا ہوں، کبھی پورا واقعہ انشاءاللہ بیان کریں گے قادسیہ کا. جنگ قادسیہ وہ ہے، اسلام دشمن طاقتیں ہاتھی لے کر کے آئے تھے، اللہ اکبر، اسلام دشمن طاقتیں ہاتھی لے کر کے آئی تھی، اللہ اکبر. مسلمانوں نے اللہ اکبر ہاتھیوں پہ چڑھ کر ہاتھیوں کی سونڈ کو کاٹا تھا. اس کے باوجود بھی کم و بیش 15 دن بیت گئے تھے، نہ دن کو سوئے تھے نہ رات کو سوئے تھے. جنہوں نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹی تھی وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں رہے ہوں گے. جو ہاتھیوں کی سونڈ سے چمٹ چمٹ کر لڑ رہے تھے وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں رہے ہوں گے. مگر اللہ اکبر جب مسلمان جوان ہمت ہار گئے، مرد ہمت ہار گئے تو ایک خاتون اللہ اکبر اس نے ساری عورتوں سے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا ہمارے شوہر اب نیند کے غلبے میں ہیں، ہمت ہار رہے ہیں، چلو انہیں حوصلہ دیں. اور اس کے بعد پھر وہ ساری خواتین کو لے کر کے وہ خاتون پہنچی اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پتھر کو جو ہے ایک ساتھ جمع کر لیا اور مردوں کو کہا فوج کو یہ دیکھ رہے ہیں پتھروں کا ڈھیر یہ کس کے لیے ہے؟ مردوں نے پوچھا تھا یہ پتھروں کا ڈھیر کس کے لیے ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ دشمن کے لیے نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے لیے ہے. اگر تم لوگ شکست کھا کے واپس آؤ گے ادھر سے دشمن کی تلواریں چلے گی، ادھر سے ہمارے پتھر چلیں گے اور تمہیں مار دیا جائے گا. اور جو زندہ بچ کر کے آئے گا وہ اپنی بیوی کو کبھی زندگی میں ہاتھ لگا نہیں سکے گا. اگر بیوی اور کامیابی چاہتے ہو یا تو مر جاؤ یا تو فتح یاب ہو جاؤ. اور اس کے بعد جب عورتوں کی طرف سے یہ حوصلہ ملا اور ایک خاتون نے جن کا یہاں نام میں نہیں لے رہا ہوں اللہ اکبر اس خاتون نے کہا تھا اور اگر تم نامردی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر ہمیں اجازت دو، ہم جا کر کے لڑیں گے اور بتائیں گے کہ اسلام کی بیٹیوں کے اندر کتنا بہادر دل رکھا گیا ہے. جب یہ تقریر سنی گئی اور یہ حالات ہوئے مسلمان شیروں کی طرح پلٹے ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی ہے.
ہے، اس سے عورتوں کا معاملہ پتہ چلتا ہے۔ جنگ بدر میں عورتوں کی قربانیاں، جنگ احد میں عورتوں کی قربانیاں، جنگ حنین میں عورتوں کی قربانیاں، جنگ خندق میں عورتوں کی قربانیاں، یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ جتنے بھی انقلابی کائنات میں آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اللہ اکبر کسی نہ کسی عورت کا نتیجہ ہے۔ آج بھی کائنات کے اندر اگر کوئی اچھی نعت پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی کسی عورت کا نتیجہ ہے۔ کسی ماں نے کسی بچے کو لوریوں میں نعت سنائی ہوگی، تب کہیں جا کر کے بچے بڑے ہو کر کے نعت گنگناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں اگر کوئی اچھی گفتگو کر رہا ہے تو کسی ماں نے بٹھا کر بچے کو اچھی نصیحت کی ہوگی، تب کہیں جا کر اس کی زبان پر قیمتی جملے جاری ہوئے ہیں۔ ہر ترقی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے، اور یہ بھی تاریخ ہے، کسی ترقی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے اور کسی کی تباہی کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا انسان کو اچھی طرح جان چکی ہے، دنیا انسان کو اچھی طرح پڑھ چکی ہے۔ ترقی بھی عورتوں کی وجہ سے ملتی ہے، تباہی بھی عورتوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ کی کنیز عورتیں بن جائیں تو اس پورے معاشرے کے مردوں کو عروج ملتا ہے، ترقی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، کامرانی ملتی ہے۔ اور اگر اللہ اکبر مغلوں کی نچنیے اگر عورتیں ان کی نقل کرنے لگے تو پھر حالات کی ہوتے ہیں، مرد عیاش ہو جاتے ہیں، مرد آوارہ ہو جاتے ہیں، مرد تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا فیصلہ کر چکی ہے، اگر دنیا میں مردوں کو بدلنا ہے تو عورتوں کو تبدیل کیا جائے، مردوں کا ایمان متزلزل کرنا ہے تو عورتوں کا ایمان متزلزل کیا جائے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ کی محبت ہم نے کسی تقریر سے یا مقرر سے نہیں سیکھی ہے، کربلا والوں کی محبت ہمیں کہیں تقریر سے نہیں سننے کو ملی ہے، تقریروں سے اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن پہلی محبت جو رسول اللہ کی پیدا ہوئی، کربلا والوں کی جو محبت پیدا ہوئی، یا علی اور یا حسین کہنے کا جذبہ، یا غوث المدد کہنے کا جذبہ، یا خواجہ اور دمدار بیڑا پار، یا فرید کہنے کا جذبہ ہم نے کسی تقریر میں جا کر نہیں سیکھا، ہمیں ہمارے گھر کی یا تو ماں نے سکھایا یا تو ہماری دادی نے سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا مقرروں کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، کبھی ماں کو، کبھی بہن کو، کبھی دادی کو، کبھی نانی کو انسان شک کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے تو لوگ نعرے حالات اور وقت کے حساب سے بدل دیتے ہیں، لیکن جو ماؤں کی گود سے سیکھے ہوئے نعرے ہیں، جو دادی کی گود سے سیکھے ہوئے نعرے ہیں، جو جھولوں میں جھولتے ہوئے سیکھے ہوئے نعرے ہیں، آج بھی بچے اس کو فراموش نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ درجنوں تحریکیں اٹھی، یا غوث کہنا شرک ہے، شرک کہنے والے مر گئے، ان کے نام مٹ گئے، ان کی قبروں کا نشان مٹ گئے، لیکن یا غوث کا نعرہ اس لیے نہ مٹ سکا کہ یہ تقریروں سے نہیں پھیلا بلکہ ماؤں کے جذبے سے پھیلا، دادیوں سے پھیلا، بہنوں سے پھیلا۔ تو یہ گھروں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں، تو دنیا چاہتی ہے انسان کو بدلنا، مردوں کو بدلنا، وہ عورتوں کو بدلنا چاہتی ہے، اور عورتوں کو بدلنے کے لیے اب انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ نمبر ایک، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دے دو تاکہ عورتیں کبھی دین کی بات اپنے بچوں سے کر نہ سکے۔ یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں میں صرف ان کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور کرو میری بہنوں، اور اس کے بعد مجھے یہاں جواب دو۔ میرا آپ کا جواب تو مجھ تک نہ پہنچ سکے گا، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر مجھے جواب دیجئے، مجھے بتائیے اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا تم نے کبھی اپنے بچے کو بٹھا کر کے بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، رسول اللہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، غریب نواز کی شان کیا ہے؟ بتاؤ، کبھی بتایا؟ کبھی تم نے نہیں بتایا ہوگا، اس لیے کہ تم بچوں کو کھانا کھلاتی ہو تو تمہاری نظر ٹی وی پر ہوتی ہے یا تمہاری نظر موبائل گیمز پر ہوتی ہے۔ بتاؤ بچوں کو کون بتائے گا؟ اب اے ماں، تو یہ نہ بتائے گی تو بچہ موبائل میں سیکھے گا شیطان کو، جنات کو، بھوت کو، گیمز کو، اور وہ اسی طرف جائے گا، اور جب تو بوڑھی ہوگی تو وہ تجھے لات مار کر ریجیکٹ کرے گا۔ اس میں بچہ تو جہنمی بنے گا، لیکن یہ تیرے قصور کی اللہ تجھے سزا
سزا دے گا. اس لیے ماؤں کو چاہیے کھلاتے وقت تو بچوں کو رسول اللہ کے واقعات بتائے تاکہ بچوں کا ایمان مضبوط ہو, بچوں کا یقین مضبوط ہو. غوث پاک کی شان بتائے, رسول اللہ کی شان بتائے, صحابہ کی شان بتائے. ان کے ایمان کو مائیں جتنا مضبوط کر سکتی ہے اتنا کوئی مضبوط نہیں کر سکتا. اس وقت ماؤں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. میں ایک بات یہاں آپ سے کہہ دوں, جتنے تمہارے بچے اور بچیاں ہیں اگر تم نے صرف انہی کا ایمان مضبوط کر دیا تو اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہزاروں مبلغین کو جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اس لیے کہ ہزاروں کافروں کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو کافر اور مرتد ہونے سے بچا لیا جائے. اس لیے یہ کام آپ بہت خوبی کر سکتی ہیں, مگر عورتوں کو بدلا جا رہا ہے. ایک تو موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا, دوسرا یہ آپ کو اتنا بیزی اور مصروف کر دیا گیا فیشن کے نام پر. اس لیے کہ پہلے گھر میں بنتی سنورتی تھی تو 10 منٹ 15 منٹ میں بن سنور جاتی تھی. اب بیوٹی پارلر جانا پڑتا ہے تو 2-4 گھنٹے لگتے ہیں. اللہ اکبر. میں اس پر بھی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, نیک ماؤں کے بچے جب آج بگڑ رہے ہیں تو جو ماں خود آوارہ ہوگی اس کا بچہ کتنا بگڑے گا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میری گزارش ہے ماں ہونے کا حق ادا کرو. آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے, ایمان کیسے لائیں, ایمان کیسا ہونا چاہیے, ایمان کا انداز کیا ہونا چاہیے, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی بات پوری کروں گا. ہمارے برادر معظم حافظ مقصود صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پلان ہے کہ 9:30 بجے محفل مکمل ہوگی انشاءاللہ. تو میں بھی کوشش کروں گا کہ وقت پر محفل مکمل کر دوں تاکہ آگے کے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں. 5-10 منٹ آگے بڑھ جائے تو معاف کر دیجئے گا, لیکن توجہ سے سننا. ایمان کیسے لائیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں. الناس الف لام لگ رہا ہے تو یہ الناس سے مراد خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے. صحابہ اور صحابیات کی طرح ایمان لاؤ. اب آپ کے سامنے میں صرف صحابی اور صحابیہ کا ایمان پیش کروں اور بات ختم کروں. آج گانے سنا کر ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے. کتنا آسانی سے ایمان کھو رہے مرد بھی اور عورتیں بھی. فلمیں دکھا کر ایمان چھینا جا رہا ہے, کتنی آسانی سے ایمان کھو رہے ہیں ہم لوگ. اسی طریقے سے سیریل دکھا کر ایمان چھینا جا رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت نارمل لگتا ہوگا کہ یہ مولوی لوگ کیا کہتے ہیں, مبلغین کیا کہتے ہیں, یہ سید کیا کہتا رہتا ہے کہ سیریل دیکھنے سے ایمان کیسے جاتا ہے, فلم دیکھنے سے ایمان کیسے جاتا ہے, گانا سننے سے ایمان کیسے جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا. نمبر 1, گانوں کے اندر کلمات کفریہ ہوتے ہیں, اس کو راضی رہ کر سنو تو کفر واقع ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے سیریلوں کے اندر یہ سلو پوائزن جس کو کہہ دیں, یہ بہت جو وہ سلو پوائزن جو دھیرے دھیرے تمہارے اندر سرائیت کرتا, یہ زہر, یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے. سیریلوں کو آپ کسی بھی طریقے سے چیک کریں تو پتہ چلتا ہے, اب وہ کسی ملک کا ہو, چاہے انڈیا کا ہو, چاہے پاکستان کا ہو, چاہے اردو جاننے والی کسی زمین کا ہو, ہر سیریل کے اندر اسلام کی بغاوت ضرور ہے. اس لیے کہ دنیا کسی کے ہاتھ میں ہے. یہ یاد رکھنا اچھی طرح سے. اگر سیریل دیکھ کر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ خام خیالی ہے. ای محال است وہ خام خیال است, یہ محال بھی ہے خام خیال بھی ہے. میں نے کہا مجھے سیریل کی کیا, وہ نچنیاں مجھے ادب سکھائے گی جو اسکرین پر زنا کرتی ہے, وہ نچنیاں مجھے اخلاق سکھائے گا جو اسکرین پر ناچتا ہے. ارے وہ شریف ہوتا تو ناچتا کیوں, وہ شریف ہوتی تو ناچتی کیوں. اور پھر اگر وہ اخلاق سکھائے بھی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس میں خود اخلاق, ایک بات ہے ایک اخلاق کی گفتگو کرنا اور ایک اخلاق پر عمل کرنا. جو صرف گفتگو کرتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ کبھی دل پہ اثر نہیں کرتی. طوطے سے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ سنو لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن صوفی سے لا الہ الا اللہ سنو تو دل کی دنیا بدل جاتی. وجہ کیا
ہے، طوطے کی زبان پہ کلمہ ہے اور صوفی کے دل میں کلمہ ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا، جن کے زبان پر صرف اخلاق ہے ان سے اخلاق سیکھو گے تو تمہارے دلوں پر اخلاق اثر نہیں کرے گا۔ وہ تمہیں اخلاق سکھائیں گے جو ناچ رہے ہیں، وہ تمہیں اخلاق سکھائیں گے جو ایک ایک راتوں میں کئی کئی لوگوں کے پاس منہ کالے کرتے ہیں۔ کون کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے ہم دنیا میں رہتے اتنا ضرور جانتے ہیں۔ آئیے اگر اخلاق سیکھنا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے حضرت میمونہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے حضرت حفصہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے حضرت جویریہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے زینب بنت خزیمہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے زینب بنت حجج سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے سیدہ صفیہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے ام المومنین ام سلمہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے ام المومنین ام حبیبہ سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے حضرت خنسا سے سیکھو، اخلاق سیکھنا ہے اللہ اکبر زنیرہ سے سیکھو۔ یہ سب صحابیات اور امہات المومنین ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسے اخلاق والے تھے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، یہ زبان سے کہتے بھی تھے اور ان کے دل کے اندر بھی تھا۔ خنسا ایک صحابیہ ہے، مجھے حضرت خنسا یاد ہے، خنسا ایک صحابیہ ہیں، اتنی خوبصورت تھی جیسے نہیں ہم لوگ کسی خوبصورت بچی کو کسی کو تتلی کہہ دیتے ہیں، اس کے باغپن کی وجہ سے، پھول جیسی بچی، تتلی جیسی بچی ایسا کہتے ہیں، اس کے باغپن کی وجہ سے، اس کے ایسے کہتے ہیں گڑیا جیسی بچی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اس کی خوبصورتی اور نزاکت۔ یہ خنسا کوئی نام نہیں ہے، یہ خنسا کا نام کچھ اور تھا، ان کو خنسا اس لیے کہا گیا، اتنی خوبصورت تھی یہ کہ ان کو لوگوں نے خنسا کہا، یعنی یہ اتنی خوبصورت ہے کہ دکھنے میں نیل گائے کی طرح دکھتی ہے، یعنی خنسا کا مطلب ہوتا ہے نیل گائے۔ یہ جب رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، 40 سال تک روزے رکھی اور رات رات بھر نماز پڑھتی تھی، اتنا کھڑے رہی کہ بعد میں کھڑے رہنے سے معذور ہو گئی، اور اللہ کے خوف سے اتنا روئی تھی کہ آنکھیں نابینا ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا آنکھیں تیری نابینا ہو گئی، فرماتی ہیں اللہ کی خشیت میں رو کر آنکھیں نابینا ہوگی تو اس کی وجہ سے دیدار خدا نصیب ہوگا، اور اگر جرائم کو دیکھ کر کے آنکھیں سنبھالوں گی تو ان آنکھوں کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ صحابیاں ہیں۔ تو میں دو لوگوں کا ذکر کر رہا تھا، ایمان کیسے لائیں، اخلاق صحابہ سے سیکھو، اولیاء سے سیکھو۔ سیریل سے مجھے نہیں لگتا کبھی سیریل میں خود غرضی ہے، دھوکہ ہے، بلکہ میں کیا عرض کروں، سیریل میں تو شادی شدہ عورتوں کو دوسروں کے ساتھ افیئر سکھایا جاتا ہے، لڑکیوں کو بھاگنے کا طریقہ سکھایا، یہ سب گندگی کوئی سکھانے نہیں آتا، یہ سب سیریل اور فلموں سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بیٹیوں کو اگر بیٹی بنانا ہے سیریل سے بچا لو، فلموں سے بچا لو۔ بیٹی اگر 5 لاکھ کا زیور مانگے دے دو، 50,000 کی ٹی ویوں کے سامنے بیٹی کو بیٹھنے مت دو۔ آج کل لوگ دین جو ہے صرف چولوں میں رہ گیا، دین صرف لباسوں میں رہ گیا، دین برقعوں میں رہ گیا، دین داڑھی اور ٹوپیوں میں رہ گیا، دل دین سے خالی ہو گئے۔ اسی لیے آج پڑھے لکھے گھرانوں کی بیٹیاں، دیندار گھرانوں کی بیٹیاں، مذہبی گھرانوں کی بیٹیاں، بیٹیاں نہیں رہ گئی، آپ کی بیٹیاں ہو گئی۔ اللہ ماشاءاللہ ماں باپ کے سر سے جھک رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، ٹائم پاس کرنا ہے، بیٹیاں کہاں جائے گی؟ میں نے کہا ٹائم پاس کرنے کے لیے درود شریف نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی درود شریف پڑھے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، دل سے درود پڑھو، کار میں پڑھو تو حضور نظر آ جائیں، گھر میں پڑھو تو حضور نظر آ جائیں۔ کیا کریں، درود ایسی چیز ہے، حضور کا جلوہ نظر آتا ہے۔ درود پڑھ کے تو دیکھو، سوچو سیریل دیکھنے والوں کو حضور کب نظر آئیں گے؟ سیریل سے آنکھیں بند کرو، لوگوں سے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح بچیاں کر رہی تھی۔ امام اہل سنت اتنے غیور تھے دیکھنے کے معاملے میں کہ کبھی انہوں نے بریلی کا گارڈن بھی جا کر کے نہیں دیکھا۔ سوچا کہ جن آنکھوں نے یار کا جلوہ دیکھنا ہے، جن آنکھوں نے ان لبوں کو دیکھنا ہے جو پھول ہے، اس ذقن کو دیکھنا ہے جو پھول ہے، اس بدن کو دیکھنا ہے جو پھول ہے، یعنی سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ جو اصلی پھول دیکھے وہ نقلی پھولوں پہ کب جو ہے وہ دل دے بیٹھے گا۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ اور
तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मेहन फूल, अंदानो लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरख कोहन फूल। और बड़े मजे में कहते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक बात मुझे याद आई, बच्चियां इमाम अहले सुन्नत के अशार की तशरीह कर रही थी। मैं भी इस कोशिश करूं, मैं इतना बड़ा इल्म वाला तो नहीं कि मेरे इमाम के अशार की तशरीह कर सकूं, एक तालिबे इल्म की हैसियत से कोशिश करता हूं बच्चियों की मालूमात के लिए। आप फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा वक्त रहा तो। शायरी की दुनिया में इमाम अहले सुन्नत जैसा शायर कम गुजरा है। आला हज़रत की खुसूसियत यह है कि आपका शेर या किसी कुरानी आयत का तर्जुमा है, या किसी हदीस की शरह है, या किसी फ़िक़ही मसले की वजाहत है, बहुत कम जो वो दूसरी बात करते हैं, या कब बुजुर्गों के वाक़यात की तरफ इशारा है। लेकिन जो लोग शायरी से शगफ रखते हैं, और चूँकि बच्चियों ने इमाम की शायरी पर बात की तो मैं भी उनकी मालूमात में इजाफा करूं। बच्चियों की आलिमा और मौलमात और उलमा की मालूमात में इजाफा नहीं कर सकता। जितनी शायरी मैंने पढ़ी है एक तालिब इल्म के हिस्से से ज़्यादा नहीं पढ़ा। मीर को पढ़ा, इकबाल को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, दाग को पढ़ा, हसन बरेलवी को पढ़ा, और इसी तरीके से जो है हज़रत अमीर खुसरो को पढ़ा। इन लोगों को पढ़ा और इन लोगों को ज़्यादा पढ़ा। बाकी मोमिन है और ये इस तरह के लोग हैं, इनको थोड़ा सा कम पढ़ा, जिगर को भी कम पढ़ा। लेकिन बहरहाल जितनों को पढ़ा मैंने देखा कि सब ने अपने महबूब को चांद से तशबीह दी, और चांद से तशबीह दे के इसमें हज़रत अमीर खुसरो को मैं जो है वो अलग कर रहा हूँ, इसलिए कि अमीर खुसरो की बात अलग है, खुसरो खुसरो है, खुसरो अलग है, खुसरो को इसमें शामिल नहीं करता। ये उर्दू शायरी की बात कर रहा हूँ। और अल्लाह अकबर, ये भी बता दूँ अमीर खुसरो वो शायर है जिसने सबसे पहले 3 ज़बान में 2 मिसरे कहे हैं। लोग एक ही ज़बान में 2 मिसरे कहते थे, एक ही ज़बान में एक शेर कहते थे। तन्हा खुसरो है जो 3 ज़बान में 2 मिसरे कहते हैं, यानी एक शेर कहते हैं। ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल तुराए नैना बराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा निदारा मैजा ललेहो काहे लगाए छतिया। इमाम शोरा तूतिए हिंद, इसमें फारसी है, इसमें पूर्वी है, इसमें उर्दू है। यानी जब लोग उर्दू के कान से नाशना थे उस वक्त जो है वो तूतिए हिंद मलिक शोरा उर्दू को झूला झूला कर उसको गहवारे से निकाल कर लड़कपन की तरफ ले जा रहे। इसीलिए मैं ज़ौक़ के एतबार से कहता हूँ, दिल्ली में पैदा हुई, दक्कन में उसको दूध पिलाया गया, और उसके बाद जो है फिर वो जब बन संवर कर जवान हो गई तो लखनऊ पहुंची। तो लखनऊ वाले हैं बड़े मगरूर, हम जैसी उर्दू बोलते कोई नहीं बोलता, लेकिन दिल्ली और दक्कन को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि दुल्हन बन के जब पहुंची तो लखनऊ आया, वरना उससे पहले तो दिल्ली और उसके बाद फिर दक्कन। दिल्ली में खुसरो थे और दक्कन में बंदा नवाज गेसु दराज थे। जरा गौर फरमाए, अरे उर्दू की उम्र क्यों दराज न हो, उर्दू की उम्र क्यों दराज ना हो, इसलिए कि एक तरफ खुसरो जैसा मलिक शोरा है और दूसरी तरफ गैसू दराज है। जो गैसू दराज की मेहनत का नतीजा हो उसकी उम्र क्यों दराज ना हो। इसलिए लोग उर्दू को मिटाने का ख्वाब भी भूल जाएं। इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को उर्दू भी आना चाहिए, क्योंकि 60% हिंदो पाक में इस्लामी जखीरा उर्दू जबान में मौजूद है। और एक बात यह भी बता दूं, उर्दू जितनी खूबसूरत है हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जबानों में, उतना हुस्न किसी के पास नहीं है। अरबी फारसी इससे अलग है। अल्लाह अकबर। इसलिए कि लोग हिंदी में फिल्म बनाते हैं, उर्दू में गाने गाते हैं। क्यों? इसलिए कि हिंदी में गाना गाए तो वो मजा ना आए जो उर्दू में आता है, क्योंकि हिंदी में वो को वे कहते कहते दम निकल जाएगा, लेकिन बहर का हुस्न आ ना सकेगा। ये एक अलग सी बात है। मैं बात बीच में आई तो मैंने अर्ज कर दिया, दूर निकल गए हम लोग। अर्ज ये कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों तो जितने शोरा हैं, तमाम शोरा ने अपने महबूब को चांद से तशबीह दी, और बड़े इतराए कि मेरा महबूब चांद की तरह है, चांद की तरह है, चांद की तरह है, चांद की तरह है। गालिब जैसा शायर भी कहता है
کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس پر گالی بڑا اترایا کہ میں نے محبوب کے چہرے کو چاند ہے، لیکن میرا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ، فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے محبوب کو چاند سے تشبیہ نہیں دی یہاں، بلکہ چاند اور آسمان کو چیلنج کیا۔ تشبیہ کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح، یہ تشبیہ ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے محبوب کے چہرے کو چاند سے یہاں تشبیہ نہیں دی، بلکہ چیلنج کیا چاند کو اور چیلنج کیا آسمان کو۔ آسمان بہت اتراتا ہے جب پہلی رات میں چاند نظر آتا ہے، اس لیے کہ پہلی رات کا چاند بالکل باریک ہوتا ہے، جس کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال کا مطلب باریک چاند، بدر کامل کا مطلب 14ویں کا چاند، اسی طرح قمر مطلقاً چاند، یعنی چاند کے بھی بڑے نام ہے۔ ایک نام ہلال ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ٹھیک ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ بدر کامل کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو۔ میرے امام کیا کہنے، آسمان کو کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اے آسمان، اتنا غرور اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تیرے پاس ایک چاند ہے اور وہ چاند جو ہے بالکل باریک سا، اتنا خوبصورت کا ہے، لیکن تیرے پاس تو صرف ایک ہی چاند ہے، وہ باریک سا چاند، لیکن اب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، دل اپنا بھی شیدائی ہے، اس ناخن پاکا، ارے کسی کے پیر کے ناخن کا میرا دل عاشق ہے، اتنا بھی مہینوں پہ نئے چرخے کوہن پھول، اتنا مت اترا، تیرے پاس تو ایک چاند ہے، وہ گھٹتا بڑھتا رہے گا، لیکن میرے محبوب کے پیروں کے ناخن کے جو قطرن ہے، اس کی طرح چمکدار کبھی تیرا چاند ہو ہی نہیں سکتا۔ دل اپنا بھی شیدائی ہے، اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ، نہ اے چرخ کوہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاہ فدائی۔ میرے نبی، میرے محبوب کے دانتوں کے، زلف کے، رخ کے، رخسار کے فدائی کون ہے؟ در عدن، لال یمن، مشک ختن پھول۔ میرے محبوب کے دانتوں سے جس نے پیار کیا، اللہ نے اس کو عدن کا موتی بنا دیا۔ میرے محبوب کے ہونٹوں سے جس نے پیار کیا، اللہ نے اس کو لال یمن بنا دیا۔ میرے محبوب کی زلفوں سے جس نے پیار کیا، اس کو اللہ نے مشک ختن بنا دیا، اور میرے محبوب کے رخساروں پر جو فدا ہو گیا، خدا نے اس کو پھول بنا دیا۔ دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے، در عدن لال یمن۔ یہ ہے امام احمد رضا، جن کے اشعار کی آپ تشریح کر رہی تھی۔ اس کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کے لیے بھی کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے، وہ بھی حضرت مریدوں کا، شاگردوں کا بنایا ہوا نہیں، علم پڑھ کر جو حضرت بنا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، دو لوگوں کا ایمان بتا رہا، ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے۔ دیکھو بلال حبشی، کون نہیں جانتا؟ بلال حبشی کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت بلال کو اسلام سے ہٹانے کے لیے پہلے لالچ دی گئی، آزاد کر دیں گے تمہیں۔ بلال نے کہا مجھے آزادی نہیں چاہیے، میں تو محمد الرسول اللہ کی زلفوں کا اسیر بن گیا ہوں، مجھے کسی آزادی کی ضرورت نہیں، اتنی دولت دیں گے مجھے دولت بھی نہیں چاہیے۔ وجہ، جس دن لوگوں کو عشق کی لذت مل جائے، اس دن اس کو ہر دولت ہینچ نظر آتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی کشائی۔ تو آپ نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا۔ پھر بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا، چابک سے چابک مارے جاتے، اور بلال کو کہا جاتا محمد کو چھوڑ دو اور حبول اور لات کا نام لو، یہ ان کے بت تھے۔ حضرت بلال کہتے ان کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اور احد کی صدا لگاتے۔ یہ ایمان تھا بلال حبشی کا۔ آج کل لوگ اسلام کو کوستے ہیں۔ ایک دن کسی نے بلال کو ورگلایا، دیکھ اتنی پٹائی کھاتا ہے، کیا تیرا محبوب کبھی تیرے ساتھ آتا ہے، تیری خیریت پوچھتا ہے، تیرا سپورٹ کرتا ہے، تیرے لیے آتا ہے، تیرے لیے کچھ کہتا ہے، تیرے لیے دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی دوسرا ہوتا دکھاوے باز معاذ اللہ تو کہتا ہاں کبھی تو خبر نہیں لی، کیونکہ لوگ تو آج بہت زیادہ شکوے کرتے ہیں
یاد رکھنا جہاں عشق ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا، اور جہاں شکوہ ہوتا ہے وہاں عشق نہیں ہوتا۔ عاشق لوگ تو یار کے لیے سب لٹا کر کہتے ہیں اب بتا تو راضی ہے کہ نہیں۔ امام حسین نے سب لٹایا، سجدے میں کیوں گئے؟ پوچھنے کے لیے گئے تھے بتا تو راضی ہے کہ نہیں۔ تو یار کہہ رہا تھا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تو بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ شکوے والے کبھی عاشق نہیں ہوتے، بلکہ عاشق تو یہ ہوتے ہیں روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے۔ بلال کو لوگوں نے ورگلایا، دیکھ بلال، کبھی محبوب آیا، کبھی پوچھا، کبھی خیریت پوچھی، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا۔ بلال نے مسکرا کے کہا مجھے ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا محبوب محبوب ہے۔ دراصل تمہیں نہیں پتا، جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے، جب آپ برتن خریدنے، اس زمانے میں اسٹیل پیتل کے برتنوں کا زیادہ چلن نہیں تھا، اس زمانے میں مٹی کے برتن خریدے جاتے تھے، تو بلال نے اسی کی مثال دی۔ ارے نادان، چھوٹی سی مٹی کا برتن خریدتا ہے تو بول بجا بجا کے ٹھوکتا ہے کہ نہیں ٹھوکتا؟ تو کہا بالکل ٹھوکتا ہے۔ تو کہا جب ٹھوکتا ہے اگر ٹوٹ جائے تو کچا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور پیٹ پیٹ کر کے بھی نہ ٹوٹے تو کہتا ہے پکا ہے، گھر لے جانا ہے۔ تو جیسے لوگ برتن کو ٹھوک ٹھوک کر چیک کرتے ہیں، میرا یار بھی مجھے پٹوا پٹوا کر کے چیک کر رہا ہے کچا ہے کہ پکا ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہہ دوں، موجودہ حالات سے بھی آپ کو خوف زدہ ہونا نہیں ہے، یار ہمیں پٹوا رہا ہے پوری دنیا میں کہ تم بھی بلال اور صدیق کی طرح پکے ہو یا منافقین مدینہ کی طرح کچے ہو، ابن ابی کی طرح کچے ہو۔ اس لیے پٹنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ عاشق وہ کیا جو نہ پٹے۔ مجنون سے کوئی جا کے پوچھے ایک لیلا سے دل لگایا تو اتنا پیٹا گیا، کوئی جا کر کے فرحات سے پوچھے شیرین کا نام لبوں پر آیا تو کیا ہو گیا۔ ذرا غور تو کریں، کسی کا محبوب لیلا ہو، کسی کا محبوب شیرین ہو تو ان پر اتنی مصیبت آتی ہے، اور ہمارا محبوب تو خالق کا بھی محبوب ہے اور مخلوق کا بھی محبوب ہے۔ لوگ چاہتے ہیں عشق یوں ہی مل جائے نعت سن کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جگہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے یہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ عشق آسان نہیں، عشق میں اویس جلتے ہیں، عشق میں بلال جلتے ہیں۔ اگر وقت ہوتا تو میں دعوت جب وہ عشق کی داستان چھڑی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن بہرحال اسی پہ بس کرتا ہوں۔ تو وہ پیٹتے رہے لیکن مسکراتے رہے، کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ اس لیے غربت میں رہو محبوب کے بن کے رہو، تنگ دستی میں رہو محبوب کے بن کے رہو، فاقہ مستی میں رہو محبوب کے بن کے رہو۔ عشق کا سودا کبھی نہ کرنا، ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا۔ یاد رکھنا، کوئی کہے تیری بچی کی شادی کا انتظام کر دیں گے، عشق ایمان کا سودا کر لو، خدا کی قسم کہہ دینا بیٹی کو پوری زندگی بوڑھی کر سکتی ہوں گھر میں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ یاد رکھنا، کس نے کہا شوہر ملتا ہے تو ہمیشہ راحت ہی دیتا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، شوہر تو چھوڑ بھی دیتا ہے، شوہر تو مر بھی جاتا ہے، شوہر تو دھوکہ بھی کرتا ہے، لیکن جس سے عشق کیا ہے وہاں دھوکے کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ محبوب وفا نہیں بلکہ جانے وفا ہے، وہ محبوب کانے وفا ہے، وہ محبوب جو ہے وہ وفا کی آبرو ہے۔ اس لیے اپنے محبوب سے یعنی مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ مضبوط رکھو۔ اگر کوئی کہے تمہارے ساتھ تمہاری بیٹیاں ہیں مسلمان شادی نہیں کرتے، ہم کر لیں گے، یاد رکھنا کبھی بھی ان لوگوں پر اعتبار نہ کرنا۔ بھائیو میری بہنوں، جو لوگوں کو استنجا کا طریقہ نہیں پتا، جن لوگوں کو کھانے کا سلیقہ نہیں پتا، جو لوگ اللہ رسول کا نام نہیں جانتے، جو لوگ اسلام کے منکرین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ 6-6 8-8 دن تک کے ناطے نہیں، کبھی پوری زندگی ان کا غسل نہیں اترتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹیاں بیاہ دی جائے موت ہے، موت، بلکہ موت سے بھی بدترین دن ہے۔ موت بھی تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ لوگ موت کو برا سمجھتے ہیں، لیکن عاشق کا مزاج تو یہ ہے، ہمیں تو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے۔ مدینے جاؤ تو گنبد دکھے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آئے۔ اور اللہ اکبر، گنبد کے سامنے سے تو کوئی ہٹا سکتا ہے، لیکن قبر میں گنبد والے کے سامنے سے کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں کس کو
کوئی نہیں ہوتا، یا تو دیکھنے والا ہوتا ہے یا تو دکھانے والا ہوتا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی. قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جب تک دکھائیں گے ہم دیکھتے رہیں گے، اور جب تک ہم دیکھتے رہیں گے وہ دکھاتے رہیں گے. اللہ کیا مزے ہوں گے. قبر بقائے نور بنے گی، مگر ان کی جو وفاداری کی تھی، غربت میں رہے تھے اسلام نہیں چھوڑا تھا، تکلیف میں رہتے اسلام نہیں. اسلام پہ رہو، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہو. اسلام پہ ہو تو اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہو، اس لیے ہر دکھ سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کربلا اسی لیے تو تھا. واللہ اگر امام حسین سے اشارہ کرتے فرشتے اتر جاتے، قطار در قطار اتر جاتے. جس کا جھولا جھلانے فرشتے آتے تھے، کیا اس کی مدد کے لیے فرشتے نہیں آ سکتے تھے؟ جھولا جھلانے والی ماں تھی پھر بھی فرشتے آتے تھے، بابا تھے پھر بھی فرشتے آتے تھے، نانا تھے پھر بھی فرشتے آتے تھے. تو کیا ان کی مدد کے لیے نہیں آتے؟ پھر کیوں نہیں بلایا فرشتوں کو؟ کیوں نہیں بلایا جنات کو؟ جعفر جن نام کا جنوں کا سردار آیا تھا، اس نے کہا تھا ایک ہوا ایسی چلاؤں گا سب مر جائیں گے. میرے امام نے فرمایا تھا مجھے ہرانے جیتنے کی بات نہیں کرنا ہے، مجھے تو قیامت تک کے لیے لوگوں کو اسوہ پیش کرنا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. کہ کربلا نے پیغام دیا ہے، بھوکے رہو اسلام پہ رہو، پیاسے رہو اسلام پہ رہو، گھر چھوڑ کے خیمے میں رہو اسلام پہ رہو، خیمے جلا دیے جائیں باہر نکل آؤ اسلام پہ رہو، دوپٹے چھین لیے جائیں اسلام پہ رہو، بچے مار ڈالے جائیں اسلام پہ رہو، گردنیں اتار دی جائے اسلام پہ رہو، سب چلا جائے غم نہیں، اسلام نہیں جانا چاہیے. حسین جیسا بھائی چلا جائے تو بھی غم نہیں، لیکن زینب کا اسلام نہیں جانا. زینب کا اسلام قائم تھا، زینب اسلام پر تھی، اس لیے سارے دکھوں کو سہ کر بھی زینب سجدہ شکر ادا کر رہی تھی. حسین لے لیا ہے، علی اصغر لے لیا، علی اکبر لے لیا، قاسم لے لیا، سب لے لیا، اونا محمد لے لیا ہے، سب لے لیا، پورے گھر کی بہار لے لی ہے، مگر اسلام ابھی تو نے عطا کیا ہے. اسلام سے بڑی ہمارے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ سیدہ زینب نے سکھا. صرف کربلا داستان نہیں ہے، کربلا اسوہ ہے. میری بہنوں سے کہتا ہوں سب لٹا دو، اسلام مت جانے دو. اسلام ہمارے پاس ہے، اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور دوسری بات حضرت سمیہ کی. سمیہ ایک بوڑھی صحابیہ ہیں. ابتدا میں جو 4-5 لوگ مسلمان ہوئے تھے اسی میں سمیہ پوری فیملی کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی. ان کے بیٹے حضرت عمار، ان کے شوہر یاسر، اور یہ خود چھوٹی سی فیملی تھی، تینوں مسلمان ہوئے تھے. اللہ اکبر. ابو جہل آیا، اس ظالم نے کہا سمیہ تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ سمیہ نے کہا جب تک محبوب نہ ملا تھا تب تک سب سے ڈرتے تھے، اب جب محبوب نے رب کا ڈر دل میں پیدا کر دیا اب کسی سے ڈر نہیں لگتا. حضرت سمیہ کو اس نے دھمکی دی تجھے مار ڈالوں گا. سمیہ نے کہا شہادت ہے. تجھے کاٹ ڈالوں گا، کہا شہادت ہے. تیرے ٹکڑے کر دوں گا، کہا شہادت ہے. اس سے بڑی ہمارے یہاں موت ہی نہیں ہے جسے شہادت کہتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ حضرت سمیہ کو زرہ پہنایا، لوہے کا لباس، اور مکے کی چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا. کتنی گرمی لگ رہی ہوگی، کیا ہو رہا ہوگا. آج تو آپ لوگوں سے اس کا برداشت نہیں ہوتا. ہاں بہت معذرت کے ساتھ گھر سے گلی تک کے اس کونے تک برقع ہوتا ہے بہت ساری بیٹیوں کا، مقدس بیٹیوں کا، اور پھر رکشہ میں وہ برقع کھل جاتا ہے، اور اس کے بعد رکشہ میں برقع کھلتا ہے، اسکول پہ اترنے کے بعد دوپٹہ بھی سرک جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ندی کے پار ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ان کے دوپٹے مفلر بن جاتے ہیں. اور پھر ان کا کیا حال کا ان ظالم جابر بیٹیوں کا. تم نہیں، وہ جو ندی کے پار جا کر کبھی شراب کی دکان پہ کھڑی ہے، کبھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آبرو کا سودا کری. ایسی بیٹیوں نے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا تھا. یہ بچی کیوں ہے؟ یہ قوم کی سب بچیوں کے اوپر کلنک ہے، داغ ہے. الحمدللہ جلسے میں آنے والی بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن مجھے حیا آتی ہے جب ہندوستان کے دوسرے شہروں سے کلپیں آتی ہے کہ مالیگاؤں میں یہ ہو رہا ہے، شراب کی دکان پہ لڑکیاں برقع پہ. حالانکہ میں جانتا ہوں یہ اس بچیوں کو بدنام کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے. برقع پہنا کر کے دوسروں کو کھڑا کر دو تاکہ مسلمان بدنام ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بات اتنی ضرور ہے، ذرہ دو گے تو پہاڑ بنے گا، ذرہ نہیں دو گے تو پہاڑ کیسے بنے گا. بیٹیوں کے اوپر نظر رکھو. بیٹیوں کو اگر جو اچھی سے اچھی چیز کھلانا ہے کھلاؤ، پلانا ہے پلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے زیورات پہناؤ، لیکن آنے جانے کے معاملے میں بچیوں پہ نظر رکھو. سہیلیوں کے گھر بچیاں رات رک جاتی ہیں، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا مذہب ہے؟ ہمارے یہاں یہ نہیں. سہیلی کے یہاں
کبھی کبھی آنا جانا نہیں ہوتا. سہیلیاں ہوتی ہے لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات سے زیادہ کوئی سہیلی نہیں. رات کا قیام ہمارے ہاں کسی کے لیے اجازت نہیں. پھپھی ذات بہن ہے اس سے پردہ, ماموں ذات بہن ہے اس سے پردہ, خالہ ذات بہن ہے اس سے پردہ, امام صاحب سے پردہ, پیر صاحب سے پردہ. سید المعصومین محمد الرسول اللہ نے عورتوں سے کہا ہم سے بھی پردے میں رہو. آپ غور فرمائیں, یہاں تو اے دوستوں کو ملایا جاتا ہے شادیوں میں, یہ مسافہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں مولوی شکی ہوتا ہے. میرے گھر میں تو میرے دوست آتے ہیں, ہمارے گھر میں بڑا فری ماحول ہے, پھر اس کا نتیجہ پتہ چلتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ. بچے کی ولادت ہوتی ہے تو دوستوں کی شکل ہوتی ہے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. جب دین کو چیلنج کرو گے اس کے نتائج بھگتو گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر, وہ گھر کیسا تھا جس گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. یہ وہاں تقوی سکھایا جا رہا ہے, عظمت سکھائی جا رہی ہے نبی کے گھر کی. اور یہاں گھروں کا حال, یہ دوست تو گھسے جا رہے ہیں, پہنچانے کے لیے دیور جا رہے ہیں, جمعہ کرنے کے پہنچانے کے لیے دیور. یہ حال ہے. اب بڑا اعتماد ہے اپنے بھائی پر. لا الہ الا اللہ, کیا دین ہے. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے. کچھ عورتیں تو ایسے دن بھر جن کو اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر ہی بیٹھنا ہے, ان کا اپنے گھروں میں دل ہی نہیں لگتا. آقا فرماتے ہیں ایسے عورتوں کے شوہر دیوس ہے, دیوس. نہ ان کی نمازیں قبول ہیں نہ ان کی دعائیں قبول. جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی حضور نے اس کو دیوس کہا ہے, اگر وہ منع نہ کرے. اللہ رحم فرمائے. عرض کر رہا تھا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی, زراب پہنا کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا, لیکن کہا اسلام چھوڑو, نہیں چھوڑا. پھر ان کے بال درخت سے باندھ دیے گئے, بڑے بال تھے. عورتوں کا حسن بڑے بالوں سے, مردوں کا حسن بڑی داڑھیوں سے. بڑی ان کے بال باندھ دیے اور مارا گیا, بہت مارا گیا. نہیں کہا, نہیں اسلام نہیں چھوڑوں, مار ڈالو, جسم پہ تمہارا قبضہ ہے, دل پر محمد الرسول اللہ کا قبضہ. بالآخر کیا ہوا میری بہنوں, اونٹ کے ایک پیر میں ایک پیر باندھا سرکار سمیہ کا, دوسرے پیر میں دوسرا پیر باندھا, دوسرے اونٹ کے پیر میں دوسرا پیر باندھا. دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں دوڑا کر حیا کی جگہ ایسا تیر مارا ظالم ابو جہل نے کہ سیدہ سمیہ شہید ہو. دین نہیں چھوڑا. یہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایمان ایسے لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان. لوگ مار تو ڈالے, ایمان نہ چھین سکے. بہت اچھا شعر, اسی پر اختتام. ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کر, ان کے کوچے میں رہو نقش کفے پا بن کے. کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے, کوئی مٹا تو سکے پر کوئی اٹھا نہ سکے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنا ایمان بھی بچاؤ, اپنے بچوں کا ایمان بھی بچاؤ. سیریل سے, فلموں سے اور گندی غزلوں سے اپنے بچوں کی حفاظت کرو. کوشش کرنا اپنا کام ہے, ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو. اللہ ہماری نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. اور اپنے بچوں کو, بچیوں کو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کیجئے. سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام پورے شہر میں 82 مکاتب چل رہے ہیں, اور اس میں ہم بڑھانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پورے شہر میں آپ دعا کریں. 4 دارالعلوم چلنے ہیں. معلوم کرو سنی دعوت اسلامی کے مکاتب کہاں کہاں چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے قاری نور محمد صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے علماء کی ٹیم ہے, بڑی تعداد میں سب کام کر رہے ہیں. کسے میں ترک کروں, کس کا انتخاب کروں, بڑا کام ہو رہا ہے. جامعہ خدیجہ میں, جامعہ عائشہ میں ہمارے حدر کلاس کی معلمات ہے, وہ ان کی محنت ہے. ناظرہ کی معلمات ہے, قرأت پڑھانے والی سب محنت کرتے. دیکھیے جو باغ میں پھول ایک کھلتا ہے نا, اس میں کسی ایک کی محنت نہیں ہوتی. مالی بیج ڈالتا ہے, اس کے بعد زمین اپنا کام کرتی ہے, کھاد اپنا کام کرتی ہے, ہوائیں اپنا کام کرتی ہے, سورج کی شعائیں اپنا کام کرتی ہے, چاند کی چاندنی اپنا کام کرتی ہے, شفق کا جمال اپنا کام کرتا ہے, افق کی سرخیاں اپنا کام کرتی ہے, بھوروں کی گنگناہٹ اپنا کام کرتی ہے, بلبل کی تراہٹ اس کا اپنا کام کرتی ہے, مرغ کی آواز اپنا کام کرتی ہے. اسی طرح سے یہ سب لوگ جب مل جل کے کام کرتے ہیں تو ایک پھول کھلتا ہے. جب ایک پھول کے کھلنے میں اتنی محنتیں اور اتنے لوگوں کی محنتیں ہوتی ہے, ذرا سوچو تو صحیح, باغ کا پھول خوشبو
خوشبو دے تو اس کے پیچھے اتنی محنتیں ہوتی ہے. جو بچے طالب علم بن کر قرآن کی خوشبو دے ان کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہوگی. اس میں ہمارے مبلغین جو بہت سارے ہمارے ارکان شعبہ مدارس کے جو نوجوان ہیں لوم چلا کر حمالی کر کے سبزی بیچ کے یہ تمہارے بچوں کے لیے دروازے دروازے جا کے چندہ کرتے ہیں. 10 روپیہ 5 روپیہ کوئی جھڑکتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے. اس کے باوجود پھر اس کے بعد چندے سے انتظام ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر تنظیم کے احباب پلان کرتے ہیں, علماء پلان کرتے ہیں, اساتذہ محنت کرتے ہیں, معلم معلمات محنت کرتے ہیں. تب کہیں جا کر کلام رضا کی شرح کی محفل سجتی ہے بہنوں, تب کہیں جا کے قرآن کی تفسیر پر مظاہرہ ہوتا ہے. اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. اپنے بچوں کو تم اردو نہیں سکھا پاتے, یہاں عربی میں جو شرح کی جا رہی ہے اللہ کے کلام کی, عربی کی شرح اردو میں کی جا رہی ہے, تھوڑا آسان ہے. اس کے بعد امام احمد رضا کا وہ کلام جس کو اچھے سمجھنا تو دور کی بات, میری بہنوں لوگ صحیح سے اس کو آج تک پڑھ بھی نہیں پاتے. آج تک بہت بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ غمزدہ ہی پڑھتے رہتے ہیں, ہدایت بخشش میں غمزدہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. میرے امام نے دعا کی تھی نا, رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو, غم زدہ کا ساتھ نہیں, وہ کوئی اور ہوگا جو غم زدہ رہتا ہے. میرا نبی غم زدہ نہیں غم زدہ ہیں, جس کی وجہ سے غم دور ہو جاتے ہیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو یاد رکھیے اللہ اکبر. لوگ ہدایت کے بخش فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ہدایت کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. تو یہ ہدایت کے بخشش صرف پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ اس کی شرح کر رہے تھے یہ بچیاں ماشاءاللہ. تو یہ محنتیں ہیں, اتنی سب محنت ہے. آپ کی اپنی سنی دعوت اسلامی ہے, اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں چندہ دے, چندہ دے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نہیں دے سکتے تو دعا کر دے, اس سے بڑا چندہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اپنے بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن کرا دے, اس سے بڑا چندہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اور اگر معاشی مدد کریں تب تو سونے پہ سہاگا ہے. اللہ آپ سب کو برکتیں دے. دین کا کام چندوں سے کم چلتا ہے, اللہ کے کرم سے ہی زیادہ چلتا ہے, بلکہ اللہ ہی کے کرم سے چلتا ہے. چندے تو یہ ایک بہانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور مشن بناؤ, سب عورتیں مشن بنائیں کہ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, مدرسے میں بھیجو, دین کا ماحول قائم کرو, بچوں کو نماز کی تلقین کرو. ہر جمعرات کو پہلے جیسے اپنے گھروں میں جو وہ بزرگوں کے نام کی فاتحہ ہوتی تھی, اگر پیسے نہیں ہے شکر پر ہی دلا دو, گڑ پہ ہی دلا دو, کوئی ضروری نہیں ہے 7 رنگ کی مٹھائیاں. اللہ والوں کو یہ مٹھائیوں سے لینا دینا نہیں, اللہ والوں کو تو تمہارا خلوص دیکھنا ہے. تو گڑ ہو گڑ رکھو, شکر ہو شکر رکھو, نہیں کچھ ہو صرف پانی رکھ دو. اور کوئی ضروری نہیں کہ مؤذن صاحب آئیں گے تو کریں گے, امام صاحب آئیں گے تو کریں گے, مبلغ صاحب آئیں گے کریں گے, سید صاحب آئیں کریں, کچھ نہیں. آپ خود ہی بچوں کو لے کے بیٹھو, 3 بار درود شریف اول پڑھو, 3 بار درود شریف آخری پڑھو, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھو, 3 بار قل اللہ پڑھو, اور دعا کرو اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تمام نبیوں کو, خاص طور پہ سید الانبیاء کو, تمام اہل بیت کو, تمام صحابہ کو, تمام ولیوں کو, اور وہ تمام امت کے جو مرحومین ہیں ان کو. ہو گئی فاتحہ. اور اس کے بعد دعا کر لو, اللہ ہمارے گھر میں برکت دے, روزی میں برکت دے, جو مانگنا ہے مانگ لو, جس زبان میں مانگنا ہے مانگ لو. یہ جب تک ہمارے گھر میں جمعرات فاتحہ ہوتی تھی, بزرگوں کے نام ہوتے تھے, قرآن پڑھا جاتا تھا, فاتحہ پڑھی جاتی تھی, بہت برکت تھی. جب سے تم نے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا دیکھ لو تمہارا کیا حال ہو رہا ہے. نماز پڑھو, 2 چیزیں لازم پکڑو. ترقی چاہیے, گارنٹی مجھ سے لے جاؤ اللہ کے نام پر. نیاز کرو فلاح پاؤ, نماز پڑھو فلاح پاؤ. نیاز اور نماز 2 چیزوں کو پکڑ لو. نماز بھی پڑھو, نیاز بھی کرو. کامیابی سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. الحمدللہ میری گزارش ہے, اس لیے کہ نیاز کا ذکر بھی قرآن میں, نماز کا ذکر. ارے جب جس نیاز اور نماز سے جنت مل جاتی ہے تو کیا دنیا کی روزی روٹی نہیں ملے گی, بچی کو رشتہ نہیں ملے گا؟ قرآن میں کہاں ہے نیاز اور نماز کا ذکر؟ قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے, تو وہاں کیا ذکر کریں گے جہنمی لوگ؟ نیاز اور نماز کا ذکر. وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمازی کو نماز کہتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلانے کو نیاز کہتے ہیں. دیکھو قرآن کے اندر ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کا ذکر بھی قرآن میں, نیاز کا. اور جہنم میں کون جائے گا؟ نماز نہیں پڑھنے والا بھی جہنم میں, نیاز نہیں کرانے والا بھی
کو जहन्नम में, दोनों जहन्नम में जाएंगे। कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, न्याज छोड़ दी, किसी ने न्याज करी, नमाज छोड़ दी। लेकिन सुन्नी जो सच्चे हैं वो न्याज भी करते हैं न्याज के वक्त में, नमाज भी पढ़ते हैं नमाज के वक्त में। ये कोई मजाक की बात नहीं, कुरान मैंने पढ़ा। ये सूरह मुद्दस्सिर की ये आयतें हैं, इसमें अल्लाह ने जन्नती और जहन्नमियों का मुकालमा, बल्कि आगे और भी कुरान ने बयान किया कि ये भी फरमाया कि वो बहस करते थे। आखिरी में एक पॉइंट है कि हम लोग बहस करने वालों के साथ भंकस बाजियां करते। ये जो औरतों के अंदर आदत है ना भंकस बाजियां करने की, हम बहस करने वालों के साथ बहस करते थे। बहस खत्म करो जिंदगी में, बहस मत करो। यानी कि कोई औरत कहे ना कि ऐसा हो गया तो उसको उसके हाल पे छोड़। जैसे मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह दूं, कोई औरतें जो है ना आज तक का चैनल नहीं है, अभी तक चैनल है वो, जो किसी को नहीं पता होता उनको बताओ। तो वो मच्छी बाजार में जो है गोली चल गई तो उससे नहीं रे नहीं गई, गाय दौड़ी से, ऐसे वो है इस तरह से। तो ये सब बंकस में मत। औरतें कम बोले, दुरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, नात पढ़ो, बहस मत करो। फिर कुछ औरतें ऐसी होती है इधर उधर की बातें करती है, तोरी सास ऐसी मोरी ननद ऐसी, ये सब नहीं करना, बंकस नहीं करना। ये भी जहन्नमियों की निशानी है, ये हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई में कह रहा हूं। तो बावकार बनो, इतना कम बोलो कि लोग तुम्हारे अल्फाज को सुनने के लिए मुंतजिर रहे। हुजूर अकरम सबसे अच्छा बोलते थे लेकिन सबसे ज्यादा खामोश वही रहते थे, और जब बोलते थे तो ऐसा बोलते थे, साहबा कहते ऐसा लगता था कि जैसे मोतियां झड़ रही या लबों से गुल झड़ रहे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब। तो न्याज करो, नमाज पढ़ो, बहस मुबाहिसा मत करो। अगर सांस बहस करती है उसको उसके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी कामयाब रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।